نام عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ یہ دونوں القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی، پہلے امتی، پہلے خلیفہ، رازدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جو اعزاز اور سر بلندی سیدنا ابوبکر صدیق کے نصیب میں آئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی۔ پیدائش کے وقت والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ مطلب کعبہ کا بندہ رکھا، مگر اسلام قبول کر لینے کے بعد نبی کریم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت صدیق اور لقب عتیق تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ زیادہ تر اپنی کنیت اور لقب صدیق سے مشہور ہوئے۔ ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد اپنا مال اور دولت اسلام کی اشاعت اور مظلوم مسلمان غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے رہے۔ اسلام کے پہلے مؤذن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہی ان کے ظالم آقا سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے۔ دوران سفر کئی بار ایسے جذبہ محبت و الفت کے مظاہر سامنے آئے کہ جن کی مثال مشکل ہے۔ پھر غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ غار کے اندر تمام سوراخ بند کرنے کے بعد جب ایک سوراخ بند نہ ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر سو گئے تو کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو سے حفاظت کے لیے اس ایک سوراخ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس میں ایک سانپ تھا جس نے انہیں ڈس لیا۔ شدت تکلیف کے باوجود پہلو نہ بدلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام نہ ہوں، مگر آنسوؤں کے چند قطرے بے اختیار نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جا گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ وجہ پوچھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے پیر کے زخم پر لگایا، جس سے اسی وقت تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت اور شرف کی گواہی قرآن پاک نے بھی دی ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، آیت صاف بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے خوف زدہ نہ تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بے چین تھے کہ کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی زمین کی قیمت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اس طرح قیامت تک مسجد نبوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنی رہے گی۔ سماجی اور رفاہی خدمات کے ساتھ دیگر دینی و مذہبی سرگرمیوں میں بھی حضرت ابوبکر صدیق پیش تھے۔ غزوہ بدر ہو یا احد، خیبر ہو یا دیگر معرکے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنا سارا مال و متاع لے کر نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ اثار دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مسلمان جمع ہوئے اور بیعت عام ہوئی، تو اس کے بعد صدیق اکبر نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کی قسم، نہ میں کبھی عمارت کا خواہاں تھا، نہ اس کی طرف مجھے رغبت تھی، اور نہ کبھی میں نے خفیہ یا ظاہراً اللہ تعالی سے اس کے لیے دعا کی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے، اس لیے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عمارت میں مجھے کوئی راحت نہیں، بلکہ یہ ایسا بوجھ مجھ پر ڈالا گیا ہے کہ جس سے برداشت کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ فرض پورا نہیں ہو سکتا۔ کاش میرے بجائے کوئی ایسا شخص خلیفہ مقرر ہوتا جو اس بوجھ کو اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا۔ مجھے تم نے امیر بنایا، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور غلطی کروں تو اصلاح کرنا۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں ان کے خلاف کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں لشکر اسامہ کی روانگی، فتنہ ارتداد، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کے بعد عرب میں امن و استحکام کے ساتھ ایران پر فوج کشی کا حکم دیا۔ اسی طرح شام اور روم کی طرف بھی پیش قدمی کی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اپنی وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ بیت المال سے ان 2.5 برس میں جتنا روپیہ بطور وظیفہ مجھے ملتا رہا وہ سب میری زمین بیچ کر واپس بیت المال میں جمع کرایا جائے، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی سپرد خاک کر دیا جائے کہ نئے کپڑے کے زندہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ 63 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔